میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ صحابہ کو کتنا اپنے بارے میں ڈر تھا اور کتنے وہ اپنے بارے میں بدگمان رہتے تھے۔ ہماری گندی عادت یہ ہے کہ ہم اوروں کے بارے میں بدگمان، اپنے بارے میں خوش فہم رہتے ہیں۔ حضرات صحابہ اس کے برعکس تھے، اوروں کے بارے میں اچھا گمان، اپنے بارے میں ہر وقت بدگمان۔ یہ حضرت حذیفہ ہیں، خاتم النبیین کے رازدار ہیں، لیکن فرما رہے ہیں اگر تمہارا ساتھی نیک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کفن دے دے گا، اور اگر نیک نہ ہوا تو یہ کفن اس کا اتار دیا جائے گا اور بہت برا کفن پہنایا جائے گا۔ ابھی بھی ان کو اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں ہے، حالانکہ حضور کے اتنے قریب رہے، اللہ کے نبی کے رازدار تھے۔ جس جنازے میں حضرت حذیفہ جاتے تھے، حضرت عمر صرف اسی جنازے میں جاتے تھے۔ جب کوئی جنازہ آتا تو آپ پوچھتے تھے دیکھو حذیفہ ہے، لوگ کہتے حذیفہ ہے، کہتا ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں گے۔ اگر حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو خود بھی نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر اتنے بڑے آدمی، اب یہ اپنے بارے میں بدگمان رہنا اور اپنی نیکیوں کا احساس نہ رہنا، اپنی برائیاں یاد رہنا، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفت۔ جب انسان کے سامنے اللہ کی عظمت کھل جاتی ہے تو پھر اس کو اپنی ہر چیز بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، مثلاً کوئی ایم پی اے ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، یا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، میرے حضرت جی ہیں۔ اب میں اپنے حضرت جی کو اگر کوئی بہت بڑھیا ہدیہ بھی پیش کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ ہدیہ کیا چیز ہے میرے حضرت جی کے سامنے، وہ تو بہت بڑے ہیں مگر میری اوقات اتنی ہی ہے۔ لیکن اگر میں اپنے نواسے کو لے جاؤں حضرت جی کے پاس اور اس سے کہوں کہ ہدیہ کرو، تو وہ جیب سے ٹافی نکال کے ہدیہ کرے گا اور کہے گا امی میں نے حضرت جی کو ٹافی ہدیہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ کتنی بڑی شخصیت کو ٹافی دی ہے، اس لیے وہ ٹافی کو بھی بہت بڑا گفٹ سمجھ رہا ہے، اور میں چونکہ جانتا ہوں ان کو، لہٰذا میں ہزاروں روپیوں کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے بھی شرمسار ہوں کہ میں اپنے حضرت جی کی خدمت نہیں کر سکا۔ اس کو معرفت کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ عارف تھے، سب کے سب عارف تھے، اس لیے ان کو اپنی نیکیاں کچھ نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ وہ کیا کیا ہے ہم نے؟ اللہ اتنا بڑا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کی۔ لہٰذا حضرت حذیفہ باوجود جلیل القدر صحابی ہونے کے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نیک ہوا تو پھر مجھے جنت کا کفن ملے گا، نیک نہ ہوا تو پھر یہ کفن جو تم مجھے دے رہے ہو یہ اتار کے جہنم کا کفن پہنا دیا جائے گا۔ اور یہ جو معرفت ہے یہ لمبے عرصے تک اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے آتی ہے، چند گھڑیاں نہیں، چند دن بھی نہیں، لمبے عرصے تک۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے پاس رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کے پاس رہتا ہے، تو آہستہ 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 اس پر بھی اس کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے، اور مسلسل اعمال کرنے سے اور مسلسل گناہوں سے بچنے سے یہ کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان کے اعمال مقبول ہوں تو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مردود ہوں تو ہر وقت یاد رہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے چلے لگائے ہیں، میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے اتنا لکھا ہے، میں نے اتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ چونکہ قبول نہیں ہوئے اس لیے سامنے ہیں، قبول ہو جائیں تو اوجھل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کی سب نیکیاں قبول ہو گئی تھیں، اس لیے ان کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ حضرت عمر کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت علی کے ذریعے سے کتنا دین پھیلا، اور ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی کتب تیار ہوں گے ان کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے ذریعے سے ہوگی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے فیض کو چلا دیا، لیکن فرما رہے ہیں
آہ آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے افسوس کہ میرے پاس توشہ تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے۔ یعنی جانا ہے میں نے لاہور اور کرایہ ہے میرے پاس 500، تو 500 میں تو مشکل سے نواب شاہ پہنچوں گا، چلو روہڑی تک پہنچ جاؤں گا، شاید روہڑی بھی نہیں پہنچوں گا، لاہور کیسے پہنچوں گا؟ من قلت الزاد، عمل تھوڑا ہے جبکہ راستہ لمبا ہے، وحشت الطریق، اور میں ہوں گا بھی اکیلا، اکیلا ہوں گا، تنہائی ہوگی، کیا بنے گا؟ یہ کہہ کر رو رہے ہیں اور ساری رات رو رہے ہیں، اس لیے کہ جو نیکیاں کی ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں، اب وہ اوجھل ہیں، نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو بھائی اس لیے ہم اور آپ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر مغرور نہ ہوں، نیکیاں یاد رہیں تو ڈر جائیں، یہ مجھے اپنے کارنامے کیوں یاد آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کو یاد نہیں آئے، حضرت عمر کو یاد نہیں آئے، حضرت عثمان کو یاد نہیں آئے، حضرت علی کو یاد نہیں آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یاد نہیں آئے، حضرت حذیفہ کو یاد نہیں آئے، مجھے یاد آ رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کو یاد نہیں آئے، مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی ہے خرابی، مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے گھمنڈ سے بچائے، خوش فہمی سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں خود فراموشی سے بچائے، اپنی اوقات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔